جب بیٹھے بیٹھے اچانک سے اس خاتون نے زوردار طریقے سے جھومنا شروع کر دیا تو گھر کے تمام افراد ہکے بکے پریشان انہیں سنبھالنے لگے۔ وہ کسی بھی طرح قابو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ فوراً انہیں ایمبولینس میں ڈال کر کراچی کے نامور پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے جایا گیا۔ وہاں طبی امداد مہیا کی گئی اور طبیعت بظاہر درست ہو گئی۔ انہیں گھر لے کر آیا گیا۔ جب طبیعت سنبھلی تو پورے جسم کے ہر جوڑ میں شدت کا درد ہونے لگا۔ فوری طور پر نیند کا انجیکشن لگایا گیا تھا، جس کے زیر اثر وہ غنودگی میں تھی اور طبیعت بظاہر پرسکون تھی۔ اب یہ آئے دن کا معمول ہو گیا۔ وہ بیٹھے بیٹھے جھومنے لگ جاتی اور گھر کے افراد اسپتال کا رخ کرتے۔ ہر قسم کی تشخیص اور رپورٹ کے بعد انہیں دماغ کے ماہر ڈاکٹر کے پاس بھیجا گیا۔ سی ٹی اسکین اور MRI اور مختلف ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹرز نے بتایا کہ انہیں کسی قسم کا کوئی بھی دماغی عارضہ نہیں ہے۔ گھر والے جب اسپتالوں سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے روحانی علاج کے لیے شہر کراچی کے مختلف نامور عاملین کو دکھانا شروع کیا۔ حیرانگی اس بات کی تھی جیسے ہی کوئی عامل انہیں اپنے سامنے بٹھا کر پڑھائی کرتا، اس خاتون پر دورے کی کیفیت شروع ہو جاتی اور جسم جھومنا شروع ہو جاتا۔ مگر اس سے زیادہ حیران کن امر یہ تھا کہ وہ خاتون اپنے مکمل ہوش و حواس میں ہوتی اور انہیں سب معلوم ہوتا کہ عامل کیا پڑھ رہا ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی وہ بے ہوش نہیں ہوتی۔ یہ معاملہ کئی مہینوں پر محیط رہا کہ عاملین آتے رہے، اپنی سی کوشش کرتے اور ناکام ہو کر چلے جاتے۔ ایک دو عاملین نے تو ان کی کیفیت کے دوران ان کے بال بھی پکڑے اور چہرے پر تھپڑ بھی رسید کیا، مگر وہ بدستور ایک ہی بات کہتی کہ میں اپنے ہوش میں ہوں۔ اب طبیعت آئے روز خراب رہنے لگی۔ جسم کی تکلیف اور درد میں شدت عود کر آئی۔ حالت اس قدر بگڑ جاتی کہ گھر والوں کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے۔ اسپتال لے کر دوڑتے، انتہائی نگہداشت وارڈ میں رکھا جاتا، وہاں نیند کے انجیکشن لگائے جاتے، تب کہیں جا کر انہیں قرار میسر آتا۔ زندگی کے شب و روز اسی غم اور پریشانی میں کٹ رہے تھے کہ امام مسجد نے انہیں بتایا کہ میرے جاننے میں ایک اچھے ماہر عملیات و جنات ہیں، اگر آپ کہیں تو انہیں بلا لیتا ہوں۔ وقت مقررہ پر امام مسجد اپنے ساتھ اس عامل کو لے کر مریضہ کے گھر پہنچ گئے۔ اس عامل نے بھی خاتون کو سامنے بٹھا کر پڑھائی شروع کر دی تو خاتون پر وہی دورے کی کیفیت دوبارہ شروع ہو گئی۔ جسم جھومنا شروع ہو گیا۔ جب عامل نے سوال کرنا چاہا تو اس خاتون نے اپنا نام بتایا اور کہا کہ میں اپنے ہوش و حواس میں ہوں، لیکن میرا جسم میرے اختیار میں نہیں۔ عامل نے کہا گھر کے تمام افراد کو بلائیے، اور باری باری سب کو اپنے سامنے بٹھا کر اپنا عمل شروع کیا تو اس خاتون کے بیٹے کی بیوی یعنی بہو پر بالکل ویسے ہی جھومنے کی کیفیت شروع ہو گئی، مگر معاملہ اس خاتون کے بالکل برعکس تھا۔ یعنی کیفیت شروع ہوتے ہی اس نے چیخنا، چلانا اور گالیاں بکنا شروع کر دیا اور خود ہی بولنا شروع کر دیا کہ میں اس کی جان لیے بغیر نہیں جاؤں گا، اور اس کی ساس کی یہ حالت میں نے ہی کی ہے، اور اب یہ قریب المرگ ہے، میرا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ جب عامل نے جن سے جو اس بہو پر حاضر تھا ماجرا دریافت کیا تو اس جن نے بتایا کہ آج سے کم و بیش 16 سال پہلے اس گھر پر ایک درخت تھا۔ جب گھر کی تعمیر ہونے لگی تو اس عورت یعنی اس کی ساس نے اس درخت کو اپنے ہاتھوں سے کاٹا۔ اس درخت کی ٹہنی پر میرا بچہ سویا ہوا تھا۔ بلندی سے میرا بچہ گرا اور گر کر مر گیا۔ میں اس کی جان کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ میں اس گھر میں 2 افراد کو مار چکا ہوں، ایک وہ بچہ
جو چند سالوں پہلے اس گھر میں پیدا ہوا تھا اور بالکل نارمل اور صحت مند ہونے کے باوجود وفات پا گیا، اور دوسرا اس خاتون جنہوں نے درخت کاٹا تھا، ان کا بھتیجا جو پنجاب سے آیا تھا۔ وہ بالکل اچھی حالت میں رات کو سویا تھا اور آدھی رات کو اس کے پیٹ میں اچانک درد ہوا اور وہ چیختا چلاتا رہ گیا اور مر گیا۔ اب میرا آخری نشانہ یہ خاتون ہے جنہوں نے درخت کاٹ کر میرے بچے کو مارا تھا۔ اس جن نے اپنی کمال ہوشیاری کا مظاہرہ کیا تھا کہ جس خاتون پر کیفیت آتی تھی اور دورے پڑتے تھے ان پر وہ حاضر نہیں ہوتا تھا، اور اپنی حاضری گھر کے ایک ایسی بہو کے جسم میں رکھی تھی جو جسمانی لحاظ سے بالکل درست تھی اور کسی قسم کی کوئی تکلیف اسے نہیں تھی۔ عامل نے اس ساری گتھی کو سلجھا تو دیا جو کہ مہینوں سے الجھی ہوئی تھی، مگر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ وقت بہت کم ہے اور معاملہ حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے۔ میں بھرپور کوشش کروں گا کہ اس معاملے کو حل کر سکوں۔ مریض کی جان خطرے میں ہے۔ یہاں پر عمل کر کے وہ عامل اس گھر سے نکلے اور اس بہو نے ضد شروع کر دی کہ آئندہ مجھ پر حاضری کھولی گئی تو میں اپنے گھر جا کر بیٹھ جاؤں گی اور طلاق لے لوں گی۔ معاملات انتہائی سنگین رخ اختیار کر چکے تھے اور وہ کسی بھی حال میں قربانی دینے کو تیار نہ ہوئی اور اپنے میکے جا بیٹھی۔ پھر آئے روز اس خاتون پر اس طرح کی حاضریاں ہونے لگی۔ ایک دفعہ وہ خاتون خود ہی اپنے آپ کو مارنے لگی۔ گھر والوں نے بمشکل اسے بچایا۔ رات کے اندھیرے میں اکثر وہ عورت چلاتی تھی۔ وہ جن مختلف طریقوں سے اس کو ڈرانے لگا۔ اب اس عورت کا جسم اس کے قابو میں نہیں رہا۔ وہ بار بار جن یہی کہتا تھا کہ تم نے میرے بچے کو مارا ہے، وہ غم میری بیوی سہ نہیں سکی۔ تم انسان اپنی دنیا میں رہتے ہو اور یہ بھی بھول جاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اور بھی مخلوقات رکھی ہیں، ان کا بھی خیال کرنا ہے، لیکن تم لوگ اتنے بے حس ہو چکے ہو۔ تم لوگ تو اپنی نسل کا خیال نہیں کرتے تو باقی کسی کا کیا کرو گے؟ تمہاری وجہ سے میرا بچہ مرا ہے اور میں کسی صورت تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ بہت سے عامل اور بھی آئے اور ان لوگوں نے اس جن کی بہت منتیں کی، سزائیں بھی دی کہ تم اس کا پیچھا چھوڑ دو، تم اس کے بھتیجے کو مار چکے ہو، اپنا بدلہ لے چکے ہو۔ لیکن وہ جن کسی کے قابو میں نہیں آیا۔ وہ انتہائی طاقتور جن تھا اور وہ ہمیشہ تب حاضر ہوتا تھا جب وہ خود چاہتا تھا۔ کوئی اس کے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ عاملین کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم نے اس پر کچھ زیادہ عمل کیا تو ہماری جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ بہت کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طرح اس خاتون کو بچا لیا جائے، مگر دن بدن اس کی ذہنی کیفیت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی بلا وجہ وہ کوئی بھی چیز اٹھا کر کہیں بھی پھینک دیتی، کبھی گھر والوں کو زخمی کر دیتی۔ اسے خود معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ اس کا دماغ بالکل ہوش میں ہوتا، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں اس کے قابو میں نہیں ہوتے۔ وہ کبھی کچن میں جاتی اور چھری اٹھا کر کہیں بھی پھینک دیتی۔ کئی دفعہ اس کے اپنے گھر والے زخمی ہوتے ہوتے بچ گئے۔ اسے مینٹل ہاسپٹل بھی لے جایا گیا، جہاں پر اسے بجلی کے جھٹکے بھی دیے گئے کہ شاید اسی طرح ہی بچت ہو جائے، لیکن بے سود۔ آخر گھر والے کرتے تو کیا کرتے؟ اس عورت میں، اس کیفیت میں اس قدر طاقت آ جاتی کہ وہ ایک ہاتھ سے ایک صوفہ آرام سے اٹھا سکتی اور اس کو کہیں بھی اٹھا کر پٹخ دیتی۔ سارے محلے والے اب اس سے خوفزدہ ہونے لگے۔ سب لوگ اس سے ڈر گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ لوگوں نے ان کے گھر آنا چھوڑ دیا۔ اس عورت کو اب زنجیروں سے باندھ کر ایک کمرے میں قید کر دیا گیا، لیکن اس عورت میں اتنی طاقت آ جاتی تھی
کہ وہ اچانک جھومتے جھومتے وہ زنجیریں توڑ دیتی تھی۔ وہ جن جب بھی حاضر ہوتا اس پر وہ یہی کہتا کہ تم لوگ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ جیسے اس نے میرے بچے کو مار کر میری زندگی اذیت ناک بنائی، جو تکلیف میں نے سہی، میں بھی اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے تمام پیاروں کو ماروں گا، اور سب سے آخر میں اس عورت کی جان لوں گا، تاکہ یہ بھی سہے وہ تکلیف جو میں نے سہی۔ اور یہی ہوا۔ اس کی وہ بہو جس پر وہ جن حاضر ہوا تھا، وہ جیسے ہی حاملہ ہوئی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا جو اسے جان سے زیادہ عزیز تھا، آفس سے گھر آتے ہوئے اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور 2 دن ہسپتال میں شدید اذیت گزارنے کے بعد وہ بھی چل بسا۔ وہ خاتون روتی رہی، تڑپتی رہی کہ اگر تم اپنا بدلہ ہی لینے آئے ہو تو مجھے مار دو، مجھے اس طرح اذیت نہ دو۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیاروں کو قبرستان جاتا نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن اس نے اس کے سامنے ان تمام گھر والوں کو یکے بعد دیگرے ختم کرنا شروع کر دیا۔ اس جن نے اس عورت کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ جب بھی اپنے گھر میں کسی درخت کو کاٹتی، تم یا کوئی بھی انسان جب بھی اپنے گھر میں کسی درخت کو کاٹے تو پہلے کسی عامل کو لازمی دکھائے، کیونکہ ہم جنات کا ان درختوں پر بسیرا ہوتا ہے۔ ہم سے اجازت لیں، اس عامل سے دریافت کریں، کیونکہ وہ نظر والے ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں، ان کی موجودگی میں وہ درخت کٹوائیں، ورنہ یہ تم جیسے لوگوں کی وجہ سے ہم جیسے جنات کو بہت تکلیف سہنی پڑتی ہے، اور پھر ہم جو تکلیف تم کو دیتے ہیں تم سے سہی نہیں جائے گی۔ اور یہی ہو رہا ہے تمہارے ساتھ بھی۔ تمہارا انجام تمہارے گھر والوں سے مختلف نہیں ہوگا۔ میں کسی صورت بھی تمہیں اپنے بچے کا خون معاف نہیں کروں گا۔ پھر اس خاتون کی طبیعت مسلسل خراب رہنے لگی۔ وہ مزید بیمار سے بیمار تر ہوتی چلی گئی۔ اس کے گھر میں سے تو اب کوئی بچا ہی نہیں تھا۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ جلد از جلد اسے اس دنیا سے اور اس اذیت سے نجات مل جائے۔ اور آخر کار ایک دن اس جن نے اس عورت کی بھی جان لے لی اور اپنا بدلہ پورا کر لیا۔